بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الہ الاولین والآخرین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم صل على محمد في اول واوسط واخر کلامنا. بزرگان محترم، برادران اسلام، اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ کر سننے والے حضرات سامعین اعظام، پردہ نشین خواتین اسلام، ہمارا یہ پروگرام آج اپنے گھر پر بیٹھ کر آپ حضرات کے ذریعے اور میری ماں بہنوں تک اور آپ حضرات تک آن لائن پہنچ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ حق تعالی شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ مفید اور کام کی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، ایک بہت اہم ترین بات سے ہم آج کی اپنی اس بات کو شروع کرتے ہیں. وہ بات امام التابعین حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بات سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت زبردست تابعی ہیں، اور لیکن وہ ابتدا میں تاجر تھے. جواہرات بیچنے کے لیے مختلف جگہوں پر ان کا جانا ہوتا تھا اور مختلف حضرات سے ان کی ملاقاتیں ہوتی تھی. کئی مرتبہ وہ اپنے جواہرات کو لے کر مختلف بادشاہوں کے پاس جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ ان کا جانا ہوا ایک بادشاہ کے پاس جس کو ہرقل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ہرقل بادشاہ کے پاس آپ اپنے جواہرات کو لے کر پہنچے تاکہ بادشاہ کے سامنے ان جواہرات کو پیش کیا جائے. بادشاہوں کو ملنے کے لیے پہلے ان کے ماتحتوں سے اجازت لینی پڑتی ہے. چنانچہ ہرقل کے وزیر سے یہ کہا گیا کہ مجھے بادشاہ سے ملاقات کرنی ہے. ہرقل کے وزیر نے یہ کہا کہ آئندہ کل تو بادشاہ ایک بہت ضروری کام میں بہت مشغول رہیں گے، اور وہ ایسی مشغولیت ہوگی کہ اس مشغولیت کا تعلق دیکھنے سے ہوگا. آپ خود دیکھ لینا کہ بادشاہ کس کام میں رہتے ہیں اور کیا مشغول رہتے ہیں. چنانچہ جب دوسرا دن آیا اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ چلو میں آپ کو ایک ویران جگہ پر لے جاتا ہوں، ایک میدان میں لے جاتا ہوں، اور وہاں میں آپ کو ایک جگہ بٹھا دیتا ہوں، وہاں چپ چاپ بیٹھ کر دیکھتے رہنا کہ بادشاہ آج کون سی مصروفیت میں رہتا ہے، کون سے مشغولیت میں رہتا ہے. چنانچہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک میدان میں پہنچے اور اس میدان میں بیٹھے بیٹھے ایک عجیب و غریب منظر دیکھ رہے تھے. اور وہ منظر یہ تھا کہ ایک سونے کے پانی سے مرصع کیا ہوا ایک خیمہ بنا ہوا تھا، ایک جھونپڑا بنا ہوا تھا، لیکن وہ بہت قیمتی جھونپڑا تھا. سونے کا پانی اس کے اوپر چڑھایا گیا تھا، اور اس میں جو میخیں استعمال کی گئی تھی وہ بھی سونے کی تھی، اور اس کے چاروں طرف قیمتی فرش بچھایا گیا تھا، قیمتی قالین بچھائے گئے تھے. اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں کچھ لوگ آنے لگے. دیکھا گیا کہ عیسائیوں کے پادریوں کی ایک جماعت آئی. یہ کون سی جگہ تھی، اور یہ قبہ کون سا تھا، کون سا جھونپڑا بنایا گیا تھا، اور کون سا بہترین سونے کے پانی کے چڑھائے ہوئے چیزوں سے یہ جھونپڑا جو تیار کیا گیا تھا وہ در حقیقت ایک قبہ تھا، اور اس کے اندر ایک قبر تھی، اور وہ قبر بادشاہ کے لڑکے کی قبر تھی. بادشاہ کا لڑکا اس کے اندر دفنایا گیا تھا. ہرقل بادشاہ کے حکم کے اوپر
وہاں آج 1 سال کے ختم ہونے پر بادشاہ کے لڑکے کی موت کی برسی منائی جا رہی تھی. 1 سال ختم ہوا تھا اور 1 سال کے ختم ہونے پر گویا وہاں ایک عرس منایا جا رہا تھا. چنانچہ پہلے نمبر پر جو جماعت آئی وہ عیسائیوں کی پادریوں کی جماعت آئی، اور وہ پادری لوگ آئے بہت بہترین انداز میں. وہ اس قبے کے اندر اور اس خیمے کے اندر داخل ہوئے، کچھ پڑھنے کے بعد وہاں سے نکل گئے. اور ان کے نکلنے کے بعد ایک دوسری جماعت آئی، اور وہ جماعت اس وقت کے ڈاکٹروں کی جماعت تھی، اطباء کی جماعت تھی. وہ جماعت بھی اندر گئی اور کچھ پڑھا، انہوں نے کچھ باتیں کی، کچھ روئے دھوئے، اور وہاں سے رونے کے بعد وہ لوگ بھی نکل گئے. ان کے نکلنے کے بعد ایک اور جماعت آئی جن کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں. وہ فوج تھی، اور وہ فوج بھی اس قبے کے اندر داخل ہوئی، اس مقبرے میں داخل ہوئی. کچھ وہ لوگ بھی بولے، کچھ پڑھے، اور اس کے بعد نکل گئے. اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر ایک دم حسین عورتوں کی ایک جماعت آئی جن کے بال کھلے ہوئے تھے، سروں پر ان کے اوڑھنیاں نہیں تھی، اور کھلے سر وہ عورتیں آئی، اور ان کے ہاتھوں میں پلیٹیں تھیں، اور ان پلیٹوں میں سونے اور جواہرات رکھے ہوئے تھے. اور وہ جواہرات بہت قیمتی تھے. وہ عورتیں بھی اندر داخل ہوئی، اور اندر داخل ہونے کے بعد کچھ دیر کے بعد وہ عورتیں بھی نکل گئی. تو یہ مختلف جماعتیں آئی، پادریوں کی جماعت آئی، طبیبوں کی جماعت آئی، اور فوج آئی، عورتوں کی جماعت آئی. ان چاروں جماعتوں کے پاس ہونے کے بعد اخیر میں خود بادشاہ آیا، اور بادشاہ نے آ کر جو باتیں کہی ہے میرے بھائیوں، وہ بہت زبردست باتیں ہیں، وہ بڑی قیمتی باتیں ہیں. اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ اپنے بیٹے کی قبر کے پاس کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہونے کے بعد اپنے بیٹے سے کہنے لگا، بیٹا تیرا انتقال ہو گیا، اور میں نے تیری قبر کے پاس سے ان مختلف جماعتوں کو گزارا ہے. میں نے پہلے پادریوں کی جماعت کو گزارا جن کے پاس کچھ دین کی باتیں ہیں، جن کے پاس کچھ دین کا علم ہے. میں اگر ان پادریوں کے پڑھنے کے ذریعے تیری روح کو دوبارہ لوٹا سکتا تو لوٹا دیتا، لیکن ان پادریوں کے اس مقبرے سے نکلنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ تیری روح کا واپس لانا ان پادریوں کے قبضے کی بات نہیں ہے. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کو میں نے تیرے مقبرے میں بھیجا، اور تیرے مقبرے سے وہ لوگ پاس ہوئے، تیرے مقبرے سے وہ لوگ گزر گئے. میں نے انداز لگا لیا کہ ان ڈاکٹروں کے اندر بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ تیری نکلی ہوئی روح کو دوبارہ واپس لا سکے. میں نے یقین کر لیا کہ تیری روح کو واپس لانا ان ڈاکٹروں کے قبضے کی بات نہیں. ان ڈاکٹروں کے چلے جانے کے بعد میں نے اپنے ملک کی فوج کے بڑے بڑے لوگوں کو تیرے مقبرے میں بھیجا جن کے ہاتھوں میں تلوار تھی، اور میں نے انداز لگایا کہ تیری روح قبض کرنے والے کو اگر ان تلواروں کا ڈر لگتا ہو تو شاید تیری روح کو وہ واپس کر دے. لیکن اس جماعت کے پاس ہونے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ تیری روح کا قبض کرنے والا اتنا بڑا طاقتور ہے کہ وہ ان فوجوں کی اور ان تلواروں کی جھنکار کے باوجود تیری روح کو وہ واپس کرنے والا نہیں ہے. پھر میں نے عورتوں اور حسیناؤں کی جماعت کو تیرے پاس سے گزارا، اور میں نے یہ یقین کیا کہ اگر تیرے روح کا قبض کرنے والا ان عورتوں کی طرف اگر مائل ہوتا اور مائل ہونے کا خواہاں ہوتا تو وہ شاید ان عورتوں کی وجہ سے تیری روح کو واپس کر دیتا. لیکن مجھے یقین ہو گیا کہ ان عورتوں کا وہ خواہاں نہیں ہے جس نے تیری روح کو قبض کر لیا ہے. تیری روح کو قبض کرنے والا نہ ڈاکٹروں کا محتاج ہے، نہ فوج کا محتاج ہے، نہ پادریوں کا محتاج ہے، نہ حسین عورتوں کا محتاج ہے. تو مجھے یقین ہو گیا کہ تیری روح کا قبض کرنے والا کوئی بہت طاقتور ہے، اور وہ اللہ ہے. اس اللہ نے تیری روح کو قبض کر لیا ہے جس قبضے کے بعد اب کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ تیری روح کو واپس لے سکے، تیری روح کو واپس کروا سکے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سارے منظر کو دیکھنے کے بعد یقین کر لیا کہ واقعتاً ایک دن موت آ جائے گی، ایک دن انتقال ہو جائے گا، اور اس انتقال کے بعد کسی کے اندر طاقت نہیں ہوگی کہ وہ
وہ روح کو واپس کر سکے، روح کو واپس لا سکے۔ اس لیے مجھے بھی ان جواہرات کو چھوڑ کر اس موت کی تیاری میں لگ جانا چاہیے۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواہرات کو خیرباد کر دیا اور اس تجارت کو چھوڑ دیا، اور اس تجارت کو چھوڑنے کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ لگ گئے آخرت کی تیاری میں، اور وہ ایسے لگے آخرت کی تیاری میں اور اللہ کی یاد میں ایسے لگے کہ وہ اپنی زندگی کھپا چکے۔ ایک لمحے کے لیے وہ دنیا کی طرف نہیں مائل ہوتے تھے، ہر آن اور ہر گھڑی اللہ رب العزت کی یاد میں تڑپتے رہتے تھے، اور وہ ایسا چہرہ ان کا بنا ہوا تھا کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر لوگوں کو خیال آتا تھا کہ یہ کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کے چہرے پر کسی کی فکر ہر وقت دامن گیر ہے، اور وہ فکر جو ان کے سر پر تھی وہ آخرت کی فکر تھی، موت کی فکر تھی۔ اس واقعے سے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، بچیوں، ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ بڑے سے بڑا بادشاہ اپنے عزیز سے عزیز تر کی موت کو روک نہیں سکتا ہے، اور کیسے روک سکتے جبکہ قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت کی گھڑی آ جاتی ہے تو ایک لمحہ آگے نہیں ہو سکتا ہے، ایک لمحہ پیچھے نہیں ہو سکتا ہے۔ میں آج کی اس مجلس میں خود بھی اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں، اور میری باتوں کو سننے والے تمام حضرات کو میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ موت ایک دن آ جائے گی، اور ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہماری موت کا وقت آ گیا ہے۔ ہمیں موت سے پہلے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اور میرا اللہ کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا مہربان ہے کہ اس نے آخرت کی تیاری کے لیے جو کچھ مواقع ہم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، ان مواقع میں ایک بہت بڑا موقع جو حق تعالی شانہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے تیاری کا، وہ رمضان المبارک ہے، جس کا ایک عشرہ آج ختم ہونے جا رہا ہے۔ ابھی چند لمحوں میں افطار ہوگا، اور افطار کے موقع پر یہ عشرہ ختم ہو جائے گا، رحمت کا عشرہ ہی ختم ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں اور میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، یہ رمضان کا جو عشرہ گزر گیا، ہمیں اس کا ایک حساب لگانا چاہیے، ایک محاسبہ کرنا چاہیے کہ آیا ہم نے اس کی تیاری کی، ہم نے کیسے گزارا۔ اگر اب تک ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے اور قرآن کریم کو بیٹھ کر پڑھا ہے اور بار بار پڑھا ہے، تو اس پڑھنے پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس تلاوت کو قبول فرمائے۔ اور اگر ہم نے تلاوت نہیں کی، ہم اگر ان 10 دنوں میں بھی موبائل میں لگے رہے، ان 10 دنوں میں بھی لایانی اور واہی تباہی باتوں میں لگے رہے، تو پھر توبہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ اور میرے بھائیوں، آج میں خاص طور پر بتلانا چاہتا ہوں، ہر مسلمان کے دل میں ایک مرتبہ یہ بات آتی ہے کہ چلو اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں، ہر مومن کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ چلو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائیں، چلو 2 رکعت نماز پڑھ لیں، چلو توبہ کر لیں، چلو اللہ تعالیٰ کو منا لیں۔ اور جب بھی یہ خیال آئے تو سمجھنا کہ یہ خیال اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں خیال ڈال رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو منا لینا چاہیے، دعا کر لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے مغفرت کو طلب کر لینا چاہیے۔ یہ خیال آنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہمان ہے، اچھے خیال کا آنا۔ اور ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ جب ہمارے گھر پر کوئی مہمان آتا ہے، ہم اگر اس کی خاطر مدارات کرتے ہیں، اس کو اگر اچھائی کے ساتھ رکھتے ہیں اپنے گھر پر، تو وہ مہمان دوبارہ آئے گا۔ لیکن اگر ہم مہمان کی خاطر و مدارات نہیں کرتے ہیں، اگر ہم مہمان کا اکرام نہیں کرتے ہیں، مہمان کی عزت نہیں کرتے ہیں، تو دوبارہ وہ مہمان نہیں آئے گا۔ بھئی ہمارے یہاں کوئی مہمان آ جائے اور اس مہمان کے آنے پر ہم اس کا اکرام نہ کریں، بلکہ ہم خود گھر کے پیچھے چلے جائیں اور ہم خود اپنے کاموں میں لگ جائیں، اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنے میں لگ جائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ باتوں میں لگ جائیں، موبائل پر کھیلنے میں لگ جائیں، کبھی باہر چلے جائیں، اس دوست کو پانی تک کا بھاؤ نہ پوچھے، اس دوست کو چائے کی خاطر مدارات نہ کرے، تو وہ مہمان دوبارہ نہیں آئے گا، بلکہ آپ کے گھر سے نکلتے وقت وہ کہہ کر جائے گا کہ اب
دوبارہ ہم آپ کے گھر پر نہیں آئیں گے۔ جب دنیا کا کوئی مہمان اس کا اکرام نہ کرنے پر دوبارہ نہیں آتا تو وہ خیال جو اللہ نے ہمارے دل میں ڈالا ہو کہ آج نیکی کرنا ہے، یہ اللہ کا مہمان ہے، اور اللہ کا مہمان بڑا غیرت مند ہوتا ہے، وہ ایسا غیرت مند ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ چلا جائے وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان میں خاص طور پر اور پورے سال میں عام طور پر جب بھی یہ خیال پیدا ہو کہ چلو آج توبہ کرنا ہے، چلو آج دعا کرنا ہے، چلو آج تلاوت کرنا ہے، تو سمجھنا کہ وہ خیال اللہ کی طرف سے آیا ہے اور یہ اللہ کا مہمان ہے، اس کا اکرام کرنا چاہیے۔ ورنہ یہ بات یاد رکھنا کہ شیطان ہر وقت ہمارے ساتھ لگا ہے اور وہ ہمیں اس مہمان کا اکرام نہیں کرنے دے گا۔ شیطان ہر مسلمان کے ساتھ اور ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن اس کے لوگوں کو بھڑکانے اور ورغلانے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے۔ وہ ہر ایک کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکتا ہے، وہ ہر ایک کو الگ الگ طریقے سے ہانکتا ہے۔ مسلمان جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان اس کو آ کر قطعاً یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ نیکی مت کرو، اس لیے کہ مسلمان تو جب نیکی پر آمادہ ہوتا ہے اور نیکی کرنے لگتا ہے تو پھر اس کے سامنے جب یہ کہا جائے کہ نیکی مت کرو تو وہ تو تیار نہیں ہوگا کہ نیکی کو چھوڑ دیا جائے۔ اس لیے شیطان اس کو دوسرے طریقے سے آمادہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی قرآن کریم پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان یہ کہتا ہے کہ اب آپ نے بہت اچھا ارادہ کیا ہے قرآن پڑھنے کا اور قرآن پڑھنا ہی چاہیے، لیکن اتنی جلدی کیا ہے، ابھی تو آپ جوان ہو اور ابھی تو آپ کے پاس بہت وقت ہے، اور دیر کون سی ہو گئی۔ کتنا اچھا ہوگا کہ ابھی 2 دن باقی ہے، جمعہ کا دن آ رہا ہے، جمعہ کے دن اچھی طرح نہا لینا، غسل کر لینا اور اس کے بعد قرآن پڑھنا، جمعہ کے دن جو کام شروع کیا جائے اس میں برکت ہوتی ہے۔ یہ سارے خیالات وہ انسان کے دل میں ڈالتا ہے اور آہستہ آہستہ 2 دن وہ لیٹ کروا دیتا ہے، اور پھر جب 2 دن وہ لیٹ کرواتا ہے تو 2 دن کے بعد پھر اور وہ لیٹ کروائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ موت کی گھڑی آ جائے گی اور ہم قرآن کو ہاتھ نہیں لگا پائیں گے۔ کسی بزرگ کی مجلس میں جانے کا ارادہ ہو کہ چلو ان کے ہاتھوں پر بیعت ہو جائے، چلو ان کے پاس بیٹھ کر ذکر و شغل میں مشغول ہو جائیں، چلو ان کی قیمتی باتیں سنیں تاکہ ہمارے اندر ایمان کی بیٹری چارج ہو جائے، اس خیال کے آنے کے بعد شیطان یہ کہے گا کہ ان کی مجلس تو فلاں دن لگتی ہے، فلاں دن عام مجمع ہوتا ہے اور عام مجمع میں بیٹھ کر سنو گے تو اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس طرح شیطان تاخیر کروا دیتا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ پاکستان کے ایک بہت بڑے بزرگ علامہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے حضرت پر۔ حضرت نے ایک بہت اچھی بات بتلائی ہے، فرمایا کہ جس طرح شیطان ہم کو دھوکہ دیتا ہے ہمیں بھی شیطان کو دھوکہ دینا چاہیے۔ نفس و شیطان جس طرح ہمارے اوپر دھوکے کا وار کرتا ہے ہمیں بھی اس کے اوپر دھوکے کا وار کرنا چاہیے، اور وہ جس طرح ہمیں بنانے کی کوشش کرتا ہے اس طرح ہمیں بھی اس کو بنانا چاہیے۔ کیسے وار ہو سکتا ہے؟ اس طرح وار ہو سکتا ہے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا خود واقعہ سنایا کہ ایک رات میں بیمار تھا اور تہجد کے وقت میری آنکھ کھل گئی، تو میں نے یہ سوچا، شیطان نے خیال دل میں ڈالا کہ آج تم بیمار ہو، آج کے دن اگر تہجد نہیں پڑھو گے تو کیا بگڑ جائے گا، اور تہجد کہاں فرض بھی ہے، تہجد تو سنت ہے، نفل ہے، کل پڑھ لینا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ چلو میں بستر پر بیٹھ گیا، اور بستر پر بیٹھ کر میں یہ بات جیسے شیطان مجھے سمجھانے لگا میں بھی اپنے نفس کو سمجھانے لگا کہ دیکھو اللہ نے بیدار کر دیا ہے، تھوڑی دیر بستر پر بیٹھ ہی جاتے ہیں، چلو آج تہجد نہیں پڑھیں گے، کم از کم بیٹھے بیٹھے بستر پر بیٹھے بیٹھے کچھ دیر اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کر لیتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں۔ تو میں نے بستر پر بیٹھ کر کچھ دیر دعا کی، پھر اپنے نفس کو سمجھایا کہ کتنا اچھا ہوا کہ یہ دعا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ کتنی اچھی بات ہو کہ باوضو اگر دعا کی جائے تو اور زیادہ اثر ہوگا، چلو وضو کر لیتے ہیں۔ تو وضو کرنے کے لیے حضرت گئے اور وضو کرتے کرتے سوچنے لگے کہ اب وضو کر لیا ہے، باوضو دعا کریں گے، کتنا اچھا ہو کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر ہی دعا کر لی جائے۔ 2 رکعت کے ارادے سے مصلی پر کھڑے ہوئے اور کئی رکعتیں پڑھ لی اور پھر دیر تک دعا کرتے رہے۔ تو یہ نفس کو سمجھانے کا طریقہ ہے، شیطان کو سمجھانے کا طریقہ ہے۔ جس طرح شیطان ہمیں الٹے راستے پر سمجھاتا ہے، ہم بھی اس کو سیدھے راستے پر جانے کے لیے ہم بھی اس کو ورگلانے کی کوشش
کریں تو انشاءاللہ شیطان کا وار اور نفس کا وار ہمارے اوپر اثر نہیں کر سکے گا۔ ہمیں ایک بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ رمضان المبارک آیا، ہم کئی مرتبہ یہ بول رہے تھے کہ رمضان آنے والا ہے، آنے والا ہے، آنے والا ہے۔ آج اس کا پہلا عشرہ ختم ہو رہا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کیسے وقت گزر گیا، کن گھڑیوں میں وقت چلا گیا، ہمیں نہیں پتہ چلا۔ یہی حال ہوگا کہ ایک دن عید کا اعلان ہوگا اور رمضان ختم ہو جائے گا، ہمیں پتہ نہیں چلے گا، اور ایک دن ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے نیکیوں کے معاملے میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جس نیکی کا خیال ہو کہ آج یہ نیکی کرنا ہے اس کو اسی وقت کر لینا چاہیے، ورنہ شیطان ہمیں اس کام میں پورا نہیں اترنے دے گا۔ میں آپ کو سیرت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کی مثال بتلاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کو کیسے سبق پڑھایا کہ جیسے ہی نیکی کا خیال آ جائے فوری طور پر اس پر پورا کام کر لینا چاہیے، پورا عمل کر لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھائی مسجد نبوی علی صاحبہا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم میں، اور عصر کی نماز پڑھانے کے بعد جیسے ہی آپ نے سلام پھیرا تو سلام پھیر کر فوراً تیزی کے ساتھ ایک اہلیہ محترمہ کے کمرے کی طرف تشریف لے گئے۔ روزانہ کا آپ کا یہ معمول نہیں تھا کہ آپ تیزی سے دوڑتے ہوئے چلے جائیں، آپ ہمیشہ آہستہ آہستہ جاتے تھے۔ آج دوڑتے ہوئے بہت تیزی کے ساتھ جب آپ تشریف لے گئے تو صحابہ نے جب آپ واپس ہوئے تو سوال پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ عمل نہیں ہے کہ آپ دوڑتے ہوئے تشریف لے جائیں، آج کیا بات تھی کہ آپ نے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد آپ تیزی سے تشریف لے گئے، کیا معاملہ تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں، اپنے تکیے کے نیچے ایک سونے کا ایک ٹکڑا رکھا تھا جو مجھے صدقہ کرنا تھا، اور وہ میں صدقہ کرنا بھول گیا، مجھے ابھی یاد آیا تو میں تیزی سے اٹھ کر فوری طور پر چلا گیا اور میں نے جا کر اس کو صدقہ کر دیا، اب مجھے اطمینان ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اے میرے امتیو، صدقہ کرنے کا خیال ہو تو فوری طور پر کر لینا، نیکی کا خیال ہو فوری طور پر کر لینا، ورنہ شیطان ایسا پیچھے لگے گا کہ وہ خیال ہی ذہن سے نکال دے گا، وہ خیال ذہن سے نکال دے گا۔ میرے بھائیو، رمضان المبارک میں خاص طور پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جہاں بھلائی کا ارادہ ہو جائے ہمیں اس بھلائی کو کر لینا چاہیے، اور جتنی بھلائیاں ہم کریں گے ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی، اور جتنا کام ہم اچھائی کا کریں گے کل قیامت میں نیکیوں کے پلڑے میں اس کا رکھا جائے گا اور اس کا وزن کیا جائے گا، اور انہی اعمال سے اللہ راضی ہو جائیں گے، اور جب اللہ راضی ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا۔ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے بنے، نیکیوں کی طرف لے جانے والے بنے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم ایک مرتبہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی خادمہ حاضر ہوئی اور آ کر کہا، حضرت آپ بہت سیدھا سادہ کھانا کھاتے ہو، کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ آج آپ کے لیے بہترین گوشت میں پکا لوں اور بہترین گوشت پکا کر آپ کو میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے پکا لو۔ وہ خادمہ پکانے کے لیے گئی اور جب پکا کر بہترین گوشت تیار کر کے لائی اور آپ کے سامنے پیش کیا گیا، حضرت داؤد نے کہا فلاں آدمی کے جس کا انتقال ہو گیا، کچھ یتیم بچے ابھی یہاں کھیل رہے تھے، وہ کہاں چلے گئے، تلاش کرو۔ کہا وہ یہی ہے، کہا ان کو یہ گوشت کھلا دو۔ خادمہ نے کہا حضرت آپ اپنے لیے کچھ کیوں نہیں رکھ لیتے ہیں، سارا گوشت ان یتیم بچوں کو کیوں دے دیتے ہو؟ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کہا کہ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کہا کہ میں یقیناً رکھ لیتا، لیکن میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اور وہ اہم ترین بات ہے، اگر وہ بات کا جواب تو مجھے دے دے تو پھر میں اپنے لیے روک لوں۔ اس عورت کے کہنے پر حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بات سمجھائی وہ بات بہت زبردست ہے، سونے کے حروف سے دل کی تختی پر لکھنے کے قابل ہے۔ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ اے میری خادمہ، تو نے جو کھانا میرے لیے تیار کیا وہ میں کھا لوں گا، تو اس کے لیے اس کے کھانے کے بعد
پیٹ میں غلاظت تیار ہوگی، اور وہ کھانے کی انتہا یہ ہے کہ گندگی میں وہ کھانا پہنچ جائے گا، کوڑے کباڑ میں وہ کھانا پہنچ جائے گا۔ آدمی کھانے کے بعد استنجا کرے گا، اور استنجے کے بعد وہ کباڑ اور کوڑے میں وہ کھانا پہنچ جائے گا۔ اور اگر ان یتیموں کو وہ کھانا کھلایا گیا تو وہ کھانا عرش پر پہنچے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ خادمہ سے پوچھا کہ اب تو ہی بتا کہ تیرے پکائے ہوئے کھانے کو تو کوڑے کباڑ میں ڈالنا چاہتی ہے یا اللہ کے عرش تک پہنچانا چاہتی ہے؟ میرے بھائیوں، یہ خیال ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے کہ ہم اپنا عمل اچھا بنائیں اور نیکیوں کے نیک اعمال میں ہم اضافہ کرنے والے بنیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نیکیاں لے کر حاضر ہونے والے بنیں۔ یہ ہمارا خیال ہونا چاہیے، یہ ارادہ ہونا چاہیے۔ حضرت داؤد نے کتنا بہترین سبق دیا ہے کہ ہم ایک نیک عمل بنائیں اور وہ نیک عمل اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر کریں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نیکی کے کرنے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، جتنا ہو سکے جس نیکی کا خیال ہو فوری طور پر اس نیک عمل کو کر لینا چاہیے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، یہ رمضان المبارک اور یہ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ میں خاص طور پر رمضان المبارک کی ان گھڑیوں میں، ان اوقات میں، ان لمحات میں، ابھی حضرت داؤد کا جو واقعہ ذکر کیا اس سے ایک بات تو خاص طور پر یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ صدقات کا اہتمام کیا جائے۔ جبکہ ہمارا ملک اس وقت لاک ڈاؤن کے دور سے گزر رہا ہے، پتہ نہیں کتنے گھر ایسے ہوں گے جو بیچارے بہت مفلسی میں اپنا وقت گزار رہے ہوں گے، جن کے یہاں افطار کرنے کے لیے سوائے پانی کے اور کوئی چیز نہیں مل پا رہی ہوگی۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تلاش کریں ایسے لوگوں کو، اور ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ہم ان کے چولہوں کو گرم کرنے کی کوشش کریں، ہم ان کے یہاں صدقات پہنچائیں، ہم ان کے یہاں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو ہو سکے تن من دھن کی قربانی دے کر جتنا ہم سے ہو سکے ہم وہاں پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ وقت ہے لوگوں کے دلوں کے جیتنے کا، یہ وقت ہے لوگوں کی مدد کے کرنے کا، یہ وہ وقت ہے جس میں حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ بندے کی مدد برابر کرتا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ ہم اگر اپنے غریب بھائیوں کی مدد کریں گے، مفلسوں کی مدد کریں گے، لاچاروں کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری مدد فرمائیں گے، اور ہم سب کے سب اللہ کی مدد کے محتاج ہیں۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر غریبوں کی مدد کریں، یتیموں کی مدد کریں، بیواؤں کی مدد کریں، مفلسوں کی مدد کریں، اور پھر اس مدد کرنے میں ہم احسان بھی نہ جتائیں کہ ہم نے تمہیں یہ دیا تھا، فلاں دیا تھا، نہیں، اللہ کے لیے دینے والے بنے، اللہ کو راضی رکھنے کے لیے دینے والے بنے۔ اللہ کی رضا کے لیے جو عمل کیا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ قیامت میں ہمیں بہتر سے بہتر بدلہ نصیب فرمائیں گے، اور صرف قیامت میں نہیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر بدلہ نصیب فرمائیں گے۔ تو یہ میں نے پہلا کام آپ کو بتلایا کہ ہمیں صدقات کا اہتمام کرنا چاہیے، اور پھر رمضان میں تو اعمال کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ عام دنوں میں صدقہ کرنے پر جتنا ثواب ملتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ ثواب حق تعالی شانہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے رمضان میں خاص طور پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دو بات میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں اور بزرگوں اور دوستوں، خاص طور پر رمضان میں دو باتوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ نمبر ایک، قرآن کریم کی تلاوت، بہت اہتمام کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے۔ عام دنوں میں ہم بہت کچھ اعمال کرتے ہوں گے، رمضان المبارک میں ہمارے اکابرین سارے اعمال کو چھوڑ کر زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں خاص طور پر اہتمام فرماتے تھے قرآن کریم کے پڑھنے کا۔ ہمارے اکابرین میں کئی حضرات ایسے تھے جو دن رات قرآن کریم پڑھ کر کئی مرتبہ قرآن کریم کو ختم کرتے تھے۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 63 مرتبہ قرآن کریم رمضان المبارک میں پڑھتے تھے، اور ان کے پڑھنے کا معمول یہ رہتا تھا کہ آپ دن میں ایک قرآن پڑھتے تھے، رات میں ایک قرآن پڑھتے تھے، اس طرح 60 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، اور تراویح میں 3 مرتبہ یعنی 63 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔
قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے پر ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور دوسری خاص بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خواب میں حق تعالیٰ شانہ سے ایک سوال کیا تھا، اے اللہ آپ کے قریب ہونا ہو تو کون سا راستہ اختیار کرنا پڑے گا؟ جواب دیا، امام احمد ابن حنبل کو جواب ملا، اے احمد مجھ سے قریب ہونا ہو تو قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو. تو حضرت امام احمد ابن حنبل نے پوچھا تھا کہ اللہ قرآن سمجھ کر پڑھیں گے تو آپ کا قرب نصیب ہوگا یا بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی قرب نصیب ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، بفہم او بغیر فہم، احمد قرآن سمجھ کر پڑھو میرا قرب نصیب ہوگا، بغیر سمجھے پڑھو تب بھی میرا قرب نصیب ہوگا. معلوم ہوا یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کا ترجمہ ہمیں نہیں معلوم، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا رہے گا. تو قرآن کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اپنا قرب خاص نصیب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا تقرب نصیب فرماتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، رمضان المبارک میں خاص طور پر قرآن کریم کی قرأت اور تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے، اور بہت اہتمام کے ساتھ قرآن پڑھنا. اپنے دوسرے کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے، جو ایسے کام جو رمضان کے بعد بھی ہو سکتے ہیں، ان کاموں کو چھوڑ کر خاص طور پر قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کتنی مبارک کتاب ہے. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں اتنا قرآن پڑھتے تھے، اتنا قرآن پڑھتے تھے کہ کوئی ملاقات کرنے کے لیے آنے والا انتظار میں بیٹھا رہتا تھا کہ حضرت اب فارغ ہو تو میں ملاقات کروں. لیکن جب بھی ملاقات کرنے والا آپ کو دیکھتا تھا تو آپ قرآن کریم کے پڑھنے کی حالت میں ملتے تھے. حضرت کا یہ معمول تھا کہ قرآن کریم کا جو پارہ تراویح میں پڑھا جاتا تھا اس پارے کو اگلے دن سے پڑھنا شروع کرتے تھے اور تراویح تک 30 مرتبہ اس پارے کو پڑھتے تھے روزانہ. سوا پارہ جو تلاوت کیا جاتا ہے تراویح میں، روزانہ اس کو 30 مرتبہ پڑھتے تھے. چنانچہ آخری دن رمضان کی آخری رات میں وہ جو آخری پارہ 30 مرتبہ پڑھا جاتا تو 30 مرتبہ آپ کا قرآن کریم آخری روز ختم ہوتا تھا. یہ اہتمام ہم 30 مرتبہ تو نہیں پڑھ سکتے، ہم 60 مرتبہ 30 مرتبہ 25 مرتبہ تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن جتنا ہو سکے ہمیں قرآن کریم پڑھنا چاہیے، تلاوت کرنا چاہیے، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو خاص طور پر پہلی بات، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے نکلے اور مدینہ منورہ کی طرف سفر کر رہے تھے، اور ان دنوں میں آج کی طرح آسانی اور راحت کا دور نہیں تھا کہ کئی کچھ گھنٹوں میں پہنچ جاتے تھے، کئی دن لگ جاتے تھے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب مکہ سے نکلے اور مدینہ پہنچے تو کسی نے پوچھا کہ راستے میں آپ کا کیا معمول رہا؟ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ مکے سے مدینے تک پہنچتے پہنچتے میں نے 16 مرتبہ قرآن کریم کو ختم کیا ہے. تو یہ قرآن کا معمول ہونا چاہیے، تلاوت کا معمول عام دنوں میں بھی ہونا چاہیے. ہماری یہ کمزوری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہمارے پاس موجود ہے جو ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے، اور کئی دن گزر جاتے ہیں ہم اس کو اٹھا کر پڑھتے نہیں ہیں، ہم اس کو اٹھا کر اپنے ہاتھوں میں نہیں لیتے ہیں، جبکہ یہ برکت کی کتاب ہے، رحمت کی کتاب ہے، سمجھنے کی کتاب ہے، اور اس کو روزانہ تلاوت کرنا چاہیے، اور رمضان میں خاص طور پر تلاوت کرنا چاہیے. ایک بات. دوسری بات جو قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ہونی چاہیے وہ یہ روزانہ کا ایک معمول ہو، روزانہ کا 15-20 منٹ یا آدھے گھنٹے کا ایک معمول ہونا چاہیے کہ ہم روزانہ وقت نکال کر اللہ کے سامنے رو کر دعا کرنے والے بنے، رو دھو کر دعا کرنے والے بنے. اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتے ہیں، دعاؤں کے سننے والے ہیں اللہ تعالیٰ. اور مجھے یاد آیا ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ جن کا انتقال ہو گیا اور بڑی لمبی عمر میں انہوں نے انتقال پایا، تقریباً 106 سال کی عمر میں انتقال ہوا. حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہنے والے، ان کے شاگرد اور ان کے خلیفہ حضرت مفتی محمد حنیف صاحب جون پوری نور اللہ مرقدہ، بہت اونچے پائے کے اور بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے بزرگ تھے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اور مجھے ان کی بات بہت یاد ہے، بہت اچھی طرح یاد ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھئی رات میں اگر تہجد کے وقت آنکھ کھل جائے اور ہم اپنے بستر میں ہوں
اور لحاف میں سوئے ہوئے ہوں، سر بھی باہر نہ نکالیں، اور لیٹے لیٹے اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم دعا کر لیں گے تو اللہ ایسے کریم ہے کہ اس لیٹے لیٹے دعا مانگنے والے کی دعا بھی اللہ رد نہیں فرمائیں گے، بلکہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر جزیل عطا فرمائیں گے، اور اس کے مانگنے کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرمائیں گے۔ تو جو اللہ سونے والے کی دعا کو رد نہیں فرماتے، اس اللہ کے سامنے اگر باوضو بیٹھ کر رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگی جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ دعائیں رد نہیں فرمائیں گے۔ اور وہ اللہ خاص طور پر تہجد کے وقت میں اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو وہ دعا تو اللہ تعالیٰ یقیناً رد نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تو اپنے وعدے کے بالکل پکے ہیں، وہ کبھی دعا کو رد نہیں فرماتے ہیں۔ جو مانگا جاتا ہے اللہ یا تو وہ عطا فرماتے ہیں، یا اس جیسا عطا فرما دیتے ہیں، یا اس سے بہتر چیز عطا فرماتے ہیں، یا آخرت کے لیے اس کو جمع کر کے رکھتے ہیں۔ اللہ کسی کی دعا کو ضائع نہیں فرماتے ہیں۔ لیکن تہجد کے وقت جو دعا مانگی جائے وہ خاص طور پر اس طرح قبول ہوتی ہے کہ تہجد کے وقت تو اللہ خود اعلان فرماتے ہیں، آؤ آؤ میرے بندو جاگو، کون ہے مانگنے والا میں دینے کے لیے تیار، کون ہے رونے والا، کون ہے استغفار کرنے والا، کون ہے مغفرت طلب کرنے والا، کون ہے رزق کا طالب، میں اس کو دینے کے لیے تیار۔ جس وقت اللہ خود پکار رہے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تو کہہ رہے ہیں آ جاؤ اور وہ اللہ رد فرما دیں۔ اس لیے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اور خاص طور پر تہجد میں ہم سحری کے لیے بیدار ہوتے ہی ہیں، 15 منٹ کا وقت ایسا نکال لیا جائے، 15-20 منٹ کا، کہ جس میں 2-4 رکعت نفل تہجد کی پڑھ لی جائے، اور اس کے بعد گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کی جائے، مانگی جائے۔ یہ وقت مانگنے کا ہے، ہم اپنے لیے مانگے، اپنی اولاد کے لیے مانگے، اپنے گھر والوں کے لیے مانگے، امت کے لیے مانگے۔ اس وقت امت بڑے کٹھن حالات سے گزر رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو منانے کا وقت ہے، رونے دھونے کا وقت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے کا وقت ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور آج کی مجلس میں خاص طور پر جو بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے وہ یہ کہ جب نیکی کا خیال دل میں آ جائے تو وہ خیال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، فوری طور پر اس کو ادا کر لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس سننے سنانے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو توفیق عطا فرمائی ہے کہ کچھ کہا جائے، کچھ سنا جائے، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا بہت ایک اہم ترین حصہ گزر گیا ہے، ما بقیہ حصے کی حق تعالی شان ہو ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تسبیحات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، دعاؤں کا اور صدقات کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ای دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بعد، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الہ الاولین والآخرین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد بن عبد اللہ الامین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد.